اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی، چھپ کر کے بھی، جہرن کی، سرن کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت ہوتی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے، اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کر کے اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان سے کہا میں اللہ کا نبی، اللہ رب العالمین نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر آیت نازل کی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کھلا بیان کیجیے اور مشرکوں سے اعراض کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور وہاں قریش کو اکٹھا کر کے کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے آپ کی طرف پہلا پتھر پھینکا اور کہا یا محمد تبت لک یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد آپ کے خاک، آپ کے جو معلوم ہو کیا آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس پر پوری صورت تبت یدا نازل کی اور کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور سے اللہ کے دین کو پہنچاتے رہے۔ بہت سارے لوگ ایمان لائے۔ مشرکین نے جب دیکھا کہ بہت سارے مسلمان ہو گئے ہیں اور ان کو خطرہ محسوس ہونے لگا اپنے کفر پر، تو انہوں نے مسلمانوں کو، صحابہ کو ستانا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستانا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے۔ مدینہ میں بھی آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچاتے رہے، اللہ رب العالمین کی اس دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کو پہنچایا۔ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایسا نبی دیا ہے جو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے اور قرآن و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے مومنوں کے اوپر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا یتلو علیہم آیاتہ، جو اس کے آیات کو تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو حج کیا ہے، آخری حج کے موقع پر اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ دین اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا، دین کی تکمیل ہو گئی۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسی دین اسلام سے میں راضی ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ جس دین کی تکمیل کا اعلان اللہ رب العالمین نے کیا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں اسی دین سے راضی ہوں، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بنا لیا جائے تو اللہ رب العالمین اس سے راضی نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ جس اسلام کی تکمیل اللہ رب العالمین نے کی، اس اسلام کے علاوہ کوئی شخص کسی اور چیز کو دین بنائے گا، کسی اور چیز کو دین بنا کر اس کے مطابق عمل کرے گا، اس پر ثواب کی امید رکھے گا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین اس کا یہ عمل قبول نہیں کرے گا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اسی مفہوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ آپ نے بیان فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جس کا تعلق اس دین سے نہیں ہے، جس دین کی تکمیل اللہ رب العالمین نے کی اور اس کو دین سمجھ کر کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کے مطابق اس کا عمل مردود ہے، غیر قابل قبول ہے۔ ومن عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد،
ہمارے سامنے سے نہیں ہے. جس امر کو اللہ رب العالمین نے مکمل کیا، جس کی تکمیل کا اعلان کیا، اگر اس کا تعلق اس سے نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، چاہے وہ عمل جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو لوگوں کے تصور کے مطابق. اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول نہیں فرماتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. ربیع الاول کے مہینے میں، مہینہ شروع ہوتے ہی ہمارے گھروں میں جھنڈے لگ جاتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یا ہمارے مسلمان کر رہے ہیں وہ ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے. بڑے بڑے کیک بنائے جاتے ہیں، کیک بنا کر کے اس کو کاٹا جاتا ہے اور وہاں پر کہا جاتا ہے ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ. ہم کو شرم بھی نہیں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کیک کاٹ رہے ہیں. اس دن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، جس دن صحابہ کرام غمگین تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ رسالت کی زندگی میں آپ نے یہ دن نہیں بنایا جس کو ہم اور آپ بنا رہے ہیں بطور دین کے. اگر یہ کام دین کا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں بنایا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول چک ہو گئی؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تبلیغ میں بھول چک ہو گئی، یہ کام ہمارے دن کے مطابق، ہمارے گمان کے مطابق اچھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بیان فرمایا کہ یہ کام دین کا تمہیں کرنا چاہیے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول چک ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو یاد دہانی کیوں نہیں کرائی کہ یہ کام دین کا ہے؟ نبی آپ بھول رہے ہیں، آپ امت کو پہنچائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو پہنچانے سے آپ نے اس کو چھپا لیا یا آپ سے بھول چک ہو گئے؟ ظاہر ہے کہ نہ آپ سے بھول چک ہوئی ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امت تک پہنچانے سے گریز کیا ہے، نہ اس کو چھپایا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس کو نہیں کیا، نہ نبوت سے پہلے 40 سال کی زندگی میں، نہ نبوت کے بعد 23 سال کی زندگی میں. 63 سال کی زندگی گزاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کسی سال بھی آپ نے یہ دن نہیں بنایا جس دن کو ہم اور آپ بنا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. 2.5 سال انہوں نے حکومت کی. گویا کہ ربیع الاول کا مہینہ ان کی خلافت کے زمانے میں 2 مرتبہ آیا. سرکاری یا غیر سرکاری طور پر انہوں نے یہ دن منایا، نہ منانے کا حکم دیا. ان کی وفات ہو گئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت کی. ربیع الاول کا مہینہ ان کی خلافت کے زمانے میں 10 مرتبہ آیا. سرکاری یا غیر سرکاری طور پر انہوں نے یہ دن منایا، نہ منانے کا حکم دیا. ان کی شہادت ہو گئی. عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. انہوں نے 12 سال حکومت کی. ربیع الاول کا مہینہ ان کی خلافت کے زمانے میں 12 مرتبہ آیا. سرکاری یا غیر سرکاری طور پر انہوں نے یہ دن منایا، نہ منانے کا حکم دیا. 35 ہجری میں ان کی شہادت ہو گئی. علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. 5 سال انہوں نے حکومت کی. گویا کہ ربیع الاول کا مہینہ ان کی خلافت کے زمانے میں 5 مرتبہ آیا. انہوں نے یہ دن منایا، نہ منانے کا حکم دیا، سرکاری یا غیر سرکاری طور پر. ان کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی. حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. خلیفہ مان لیے گئے. 6 مہینے حکومت کی. اگر 6 مہینے کے دوران ربیع الاول کا مہینہ ان کی خلافت کے زمانے میں آیا تو نواسی نے بھی یہ دن نہیں منایا سرکاری غیر سرکاری طور پر. پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سونپ دی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال خلافت کی. 20 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ ان کی خلافت کے زمانے میں آیا. نہ انہوں نے سرکاری طور پر یا غیر سرکاری طور پر یہ دن منایا، نہ منانے کا حکم دیا. سن 60 ہجری میں معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے. اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی سن 80 ہجری میں، اور ان کی وفات ہوئی 150 ہجری میں. سن 80 ہجری سے 150 ہجری تک بالکل تاریخ خاموش ہے کہ یہ دن منایا گیا ہو سرکاری یا غیر سرکاری طور پر. اور امام صاحب سے بھی ثابت نہیں انہوں نے یہ دن منایا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جس دن وفات ہوئی سن 150 ہجری میں، اسی دن امام شافعی کی پیدائش ہوئی 150 ہجری میں. امام مالک رحمہ اللہ 53 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. میرے بھائی یہ ائمہ کا زمانہ ہے. امام احمد رحمہ اللہ 200 کچھ ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. یہ ہمارے 4 ائمہ ہیں. ان میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں کہ انہوں نے یہ دن منایا ہو یا منانے کا حکم دیا ہو، اور یا ان کے زمانے میں سرکاری یا غیر سرکاری طور پر یہ دن منایا گیا ہو جس کو ہم اور آپ منا رہے ہیں. ہمارے لوگ جس میں سرکاری حضرات بھی شامل ہیں، حکومت بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے، محض ووٹ بینک حاصل کرنے کے لیے اور اس کو یہ دن منا رہے ہیں اور اس کے لیے لاکھوں کروڑوں پیسے خرچ کر رہے ہیں. اگر یہ کروڑوں پیسے جو اس فالتو کام کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں، اس غیر دینی کام کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں، اگر یہی کام غریبوں اور مسکینوں کے لیے صرف کیے جاتے تو کسی کا کاروبار کھڑا ہو سکتا تھا، کسی کا علاج ہو سکتا تھا، حکومت کا کوئی بڑا سا کاز امت کے لیے سر انجام پا سکتا تھا اور حکومت کے لیے نفع بخش ہو سکتا تھا.
لیکن اس فالتو کام کے لیے جو فالتو کام اس میں کیا جا رہا ہے، مدح سرائی کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، غلو کی حد تک لے جایا جا رہا ہے، آپ کو الوہیت کے درجے پر فائز کیا جاتا ہے، یا آپ کی عبادت کا تصور پیش کیا جاتا ہے، یا وہاں پر بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، وہاں پر ناچ گانا ہوتا ہے، وہاں پر ڈی جے بجائے جاتے ہیں، اور یہ سارے کام جو حرام کے ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سنت سے ثابت ہوئے؟ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا یا جشن منانا، یہ ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ ہم نے کہاں سے لیا؟ ہم نے عیسائیوں سے لیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مت مٹنے والے، ان میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں انہوں نے یہ کیا ہو۔ کیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ اگر محبت تھی ان کو تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دن کیوں نہیں منایا جس کو ہم اور آپ منا رہے ہیں؟ اگر ان کے دل میں محبت نہیں تھی تو کیا ان کو رشتہ داری نبھانا بھی نہیں آتا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیٹیاں عثمان رضی اللہ عنہ کو دی، اور اپنی چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے کیا۔ حسین حسن رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نواسے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ کیا ان لوگوں کو رشتہ داری نبھانا بھی نہیں آتا تھا؟ ہم اور آپ کسی کے برتھ ڈے میں اس وجہ سے شریک ہو جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ رشتہ داری میں فرق آ جائے، زیادہ رشتہ داری نبھاتے ہوئے چلو اس میں شریک ہو جاتے ہیں، کسی کے برتھ ڈے میں کسی کے اولاد کی، کسی کی بیٹی کی، کسی کے بیٹے کی برتھ ڈے میں شریک ہو جاتے ہیں، ہم رشتہ داریاں نبھانے لگتے ہیں۔ کیا ان صحابہ کرام کو رشتہ داری نبھانا بھی نہیں آتا اپنے رسول سے، جن کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، ہجرت کی، انہوں نے اپنے مال کو قربان کیا، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدھے سفر ہو گئے، ان لوگوں کو اتنا بھی کرنا نہیں آتا تھا؟ میرے بھائی اگر یہ کام دین کا ہوتا صحابہ پیچھے نہیں رہتے، صحابہ قدم پیچھے نہیں رہتے، کسی ایک صحابی سے یہ کام مقبول نہیں ہے جس کو ہم اور آپ سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ عیسائیوں سے لیا ہے، عیسائیوں سے لیا ہے۔ عیسائی اپنے نبی کی برتھ ڈے مناتے ہیں، اور وہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے، تاریخ بھی جھوٹ انہوں نے پڑھ لی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَحُسِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا۔ مریم علیہ السلام کو جب بیٹا پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا، تو زچگی کا عالم ہے، کمزوری ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کہ کھجور کا تنا ہلائیے، آپ کے اوپر اندر کھجوریں گریں گی، آپ ان کو کھائیے اور پانی پیجیے، آپ کے اندر قوت آئے گی۔ انہوں نے ایسا کیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزہ عطا کیا گیا، انہوں نے ایسا کیا۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کھجور کب پکتی ہے؟ جون جولائی، مئی جون جولائی میں کھجوریں پکتی ہیں، اور یہاں عیسائی اپنے نبی کا برتھ ڈے کب مناتے ہیں؟ دسمبر کے مہینے میں، جو کہ جاڑے کا مہینہ ہے، تو وہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ ہم مسلمانوں نے بھی جھوٹ پر مبنی یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش راجع قول کے مطابق 9 ربیع الاول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ جس دن صحابہ کرام کو غم لاحق ہوا، عمر رضی اللہ عنہ انتہائی غمگین ہوئے، انہوں نے اپنی تلوار نکال کے کہا جو شخص کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی میں اسی گردن مار دوں گا۔ اس قدر بکھرے ہوئے تھے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے نبی کی وفات ہو گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، قرآن مجید کی تلاوت کی، ممبر پر تشریف لے گئے، قرآن مجید کی تلاوت کی، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ افإن مات، کیا جب آپ مر جائیں، انتقال ہو جائے آپ کا، او قتل یا قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے اپنے دین سے؟ ومن ينقلب على عقبیہ، جو شخص ایڑیوں کے بل اپنے دین سے پلٹ گیا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ شکر گزاروں کو بدلہ دینے والا ہے۔ اگر کوئی دین سے پلٹ بھی جائے تو اس کا نقصان اس کو ہوگا، اللہ رب العالمین کو نقصان نہیں ہونے والا۔ تو جب یہ آیت تلاوت کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، تو عمر رضی اللہ عنہ کا ہوش ٹھکانے ہوا، انہیں معلوم تھا کہ یہ آیت اتری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں یاد بھی تھی، لیکن اس قدر غم لاحق تھا کہ انہیں بھول گئی آیت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت تلاوت کی ہے تو ان کے ہوش ٹھکانے
کیا یہ جو ہم خوشی منا رہے ہیں جس کی ایجاد 400 سال کے بعد ہوئی ہے، کیا اس خوشی کے اندر جس کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن منا رہے ہیں، جس دن صحابہ کرام غمگین ہوئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صحابہ کے روح کو تکلیف پہنچانے کے لیے خوشی منا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ خوشی کا جو دن منایا ہے سب سے پہلے ان لوگوں نے منایا ہے جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں، عبیدی کہتے ہیں۔ 4 صدی میں یہ سب سے پہلے دن منایا گیا۔ جو اسلام کے دشمن، نبی کے دشمن، صحابہ کے دشمن، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ اس خوشی میں یہ چیز بھی نہ ہو صحابہ کے لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی چہیتی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ 40 سال زندہ رہی، ان سے بھی کوئی ثبوت نہیں کہ انہوں نے یہ دن منایا ہو یا کوئی اہتمام کیا ہو۔ کیا صحابہ کرام نابلد تھے؟ کیا ان کو اپنے رسول سے محبت نہیں تھی؟ کیا اس بیوی کو، چہیتی بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں تھی؟ ہم کو کہاں سے علم ہو گیا کہ ہم یہ کام کرتے پھرے؟ محض اس وجہ سے کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، یا ہمارے دل میں اچھائی ہے، ہم نیک نیتی سے یہ کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ کام اچھا کا ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی، اور ان کے دل میں ارادہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نماز پڑھ کے آئیں گے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا ہوا گوشت کھلائیں گے۔ نماز پڑھ کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی، یہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی، عام قربانی ہے۔ تو نیک نیتی کی وجہ سے کوئی کام دین کا نہیں بن جاتا۔ وہ 3 صحابہ جنہوں نے یہ ارادہ کیا تھا، ایک نے کہا کہ میں ساری رات نمازیں پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، دوسرے نے کہا میں نکاح ہی نہیں کروں گا کیونکہ دین کی خدمت کرنا مقصود ہے، جہاد کرنا مقصود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔